بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، چنانچہ ادھر تو یہ دعا ہوئی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے۔ اس نے کہا بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو تم بنی ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی یہ گفتگو سن کر غصے میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے، اچھا تو میں پہلے انہی دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا، پھر گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے کہ یہ کیسی آواز تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں کی سنی؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بہنوئی کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ پائی فوراً مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک لہجے میں یہ الفاظ کہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا اگر ہم حق پر ہوں تو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں برا سمجھیں گے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو بڑے زور سے دھکا دیا اور 2-4 گھونسے بھی مار دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی بے تابی سے اٹھی اور بھائی کو خاوند سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا غبار خوب نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو بہن سے کہا، لاؤ مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی اسے پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے اس صحیفے کو ہاتھ میں لے لیا اور اس میں لکھی ہوئی آیات پڑھنا شروع کی۔ کلام حق کی تاثیر نے دل کی دنیا بدل دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا، مجھے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا اور اندر سے نکل کر کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں یوں دعا کرتے ہیں، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ڈر گئے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا تعالیٰ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہی ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالنا ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی دعا مانگی اور فرمایا الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان حق سنتے ہی موجود مسلمانوں نے سامنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مکہ والوں نے سن لیا۔